نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، میٹھے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی دیر سے آپ کے علم سے فیضیاب ہو رہے تھے لوگ اور سب مسکرا رہے تھے آپ کی محنت پر. مجھے آج کی گفتگو کا عنوان دیا گیا ہے اسلام میں صدقہ جاریہ کی اہمیت. لفظ صدقہ اور لفظ جاریہ ان دو کو الگ الگ پہلے سمجھ لیجیے. صدقہ اس کا جو مادہ ہے وہ صدق ہے، صاد دال قاف، صدق کے معنی سچائی کے آتے ہیں. صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو محبت کے باوجود انسان اس لیے نکالتا ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، یعنی یہ مال اس کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے اس کا نام صدقہ ہے. اب رہا جاریہ، جو چیز جاری ہو، جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اس کو جاریہ کہتے ہیں. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے برزخ کی طرف، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جیسے ہی مر جاتا ہے اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے. یعنی اب زبان نہیں چلے گی، اب آنکھ نہیں دیکھے گی، اب کان نہیں سنے گا، جسم سارا کا سارا موجود ہونے کے باوجود بھی اب معطل ہو جائے گا. روح نکل گئی، روح اللہ کا حکم ہے، جب تک موقع تھا کر لیا. اب انسان جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے جب اعمال منقطع ہو گئے، قیامت میں بڑے گھاٹے میں ہوگا وہ. اور اگر کچھ عمل ایسا کیا ہے جس کا سلسلہ جاری ہے مرنے کے بعد بھی، تو قیامت تک وہ جمع ہوتا رہے گا. اور قیامت میں جب تولا جائے گا میزان عمل میں، تو اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، کامیاب ہو جائے گا. اس لیے مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. آپ توجہ سے سنیے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ حاضرین سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ حضرت کی تقریر کو بغور سماعت فرمائیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد دعا بھی ہوگی اور پھر آپ لوگوں کو گھر جانے کا موقع دیا جائے گا. انقطع عنہ عملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین عمل جاری رہتے ہیں. یعنی اسی کے مرنے والے کے تین عمل جاری رہتے ہیں. اس کے عمل سارے بند ہوئے مگر تین جاری ہیں، یہ استثناء کی شکل ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جس میں 7 چیزیں آتی ہیں. تنبیہ الغافلین میں ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ تقریباً 7 چیزیں آتی ہیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں. صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ثواب جاری رہیں گے. نمبر 1 مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا. نمبر 2 قرآن کی اشاعت میں شریک ہونا. نمبر 3 کنواں وغیرہ یعنی مسافرین کے واسطے سائے خانہ بنانا، پانی کا رہنے کا انتظام کرنا. جسے عثمان غنی نے مدینے کے کنویں کو خرید کر 36,000 درہم میں حضور کے حوالے کر دیا اور آج تک چلتا جا رہا ہے اس کا فائدہ، اور قیامت تک چلتا ہی رہے گا. قرآن کریم اگر آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کو خرید کر دے سکتے ہیں، مسجدوں میں رکھ سکتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا ثواب پڑھانے والے کو خود بخود پہنچتا ہے.
صدقہ جاریہ میں ہر وہ عمل داخل ہے جو آپ کے بعد جاری رہے، چلتا رہے۔ آپ نے ایک بچے کو حافظ بنایا، اس ایک بچے نے 10 بچوں کو حافظ بنایا، 10 بچوں نے 10 کو حافظ بنایا، اس طرح سے یہ تعداد قیامت تک بڑھتی جائے گی اور ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ تو صدقہ جاریہ کی یہ تمام اقسام ہیں، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا ہو جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں۔ قرآن کو ہاتھوں سے لکھ دیا، قرآن کا علم پہنچایا، ایسی کتابیں لکھی، علماء تیار کیے، ایسے ہی انسان کو تیار کیا جن سے علم پھیل رہا ہے کائنات کے اندر۔ نمبر 3 فرمایا او ولد صالح يدعو له، ولد لڑکا لڑکی دونوں آتے ہیں، ہر مولود کو ولد کہا جائے گا، لڑکی اور لڑکا میں فرق نہیں رکھا اللہ نے۔ صالح کی شرط ہے، نیک ہونا ضروری ہے۔ يدعو له، جو ان کے حق میں دعا کرے، یہ دعا اس کے حق میں خود اس کا اپنا عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تو بچے کی دعا ہے، اولاد کی دعا ہے، لیکن وہ صالح کیسے بنا؟ ماں باپ کی تربیت سے وہ صالح بنا ہے، دعا کے قابل بنا ہے، ورنہ وہ بے دین ہوتا تو دعا ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو اولاد کو صالح بنانا، بہترین تربیت کرنا، یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ کسی بھی ماں باپ نے کسی بچے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دیا ہے کہ اولاد کو صالح اور نیک بنائے کہ وہ خود دعا کرے ماں باپ کے لیے اور جنت کا حقدار بنے۔ یہ 3 چیزوں کا علم جاری رہے گا، تینوں کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ویسے دنیا فانی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن دنیا والوں کا حال یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دیرپا اور بہتر ہے۔ جو چیز بہتر بھی ہے دیرپا بھی ہے، ہم اس کو ترجیح دینے میں ناکام ہو رہے ہیں، یہ قرآن کی خبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائیوں نے غلہ لینے کے واسطے چھوٹا سرمایہ پیش کیا تو کیا کہا؟ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، تھوڑا سا سرمایہ لے ہو مگر بھرپور غلہ دے دو، ہم پر خیرات کر دو، صدقہ دے دو، اللہ جزا دیتا ہے صدقہ دینے والوں کو۔ ان اللہ یجزی، یجزی یہ مضارع ہے جس میں حال مستقبل دونوں شامل ہے، دیتا ہے اور دیتا رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، اللہ کے بندوں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے عبادات قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے اے نبی جب آپ کے پاس لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے آئیں تو مال کم ہو یا زیادہ ہو ان کے اخلاص پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں، ان کے حق میں دعائے رحمت فرما دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں تو ان کے دل کو سکون آتا ہے، قرار آتا ہے، ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ قبول کر لیا گیا۔ اس لیے صدقہ جاریہ کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی جو میدان ہے علمی میدان ہے، جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اتنے بچوں کو تیار کیا ہے، ایک ایک حرف کا ثواب ملے گا ہر اس آدمی کو جس نے شرکت کی ہے، مال سے بھی محبت سے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مال دینا ہی ضروری نہیں ہے، آپ دعا بھی دے سکتے ہیں، محبت بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا علم والوں کے بارے میں فرمایا کہ تم 4 میں سے ایک ہو جانا، 5واں نہیں ہونا، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلك، یا تو تم خود عالم بنو یا متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، یا ان کی بات سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور 5واں نہیں بننا۔ ان 4 میں سے کسی میں نہیں ہو تو 5واں ہو جاؤ گے، ہلاکت رکھی ہوئی ہے۔
تو علم کے ساتھ اس محفل میں جو شریک ہوئے ہیں سب کو ثواب برابر ملے گا. پوری مسجد کی تعمیر کرنا شرط نہیں ہے، ایک اینٹ لگانا بھی اس میں شریک ہونے کے برابر ہے. یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا آتی ہے خریدنے کے واسطے. لوگوں نے کہا اماں تم کیا خریدو گی؟ بڑے بڑے خریدار آئے ہیں. اس نے کہا مجھے یقین ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن نام تو دکھاؤں گی خریدنے والوں میں. تو آپ بھی شریک ہو جائیں صدقے جاریہ کی محفل کو آباد کرنے والوں میں. بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت قلیل رقم کو بھی دیکھتا ہے. جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے وہ 10,000 دے گا تو دکھائی دے گا 10,000 دیا. لیکن جس کے پاس ہے 100 روپیہ اس نے 100 کا 100 دے دیا تو کیا سمجھیں گے 100% دے دیا، اس نے پورا کا پورا دے دیا. مدینے والوں میں کچھ لوگ مزدور تھے، جو لے کر آتے تھے 3.5 سیر جو 1 مد، تھوڑا گھر میں لے جاتے تھے روٹی پکانے کے واسطے اور تھوڑا خیرات کرتے تھے. تو لوگ ہنستے تھے اس مال کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، ضرورت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ان کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے اگر ایک کھجور جو مدینے میں پھیلی ہے، لوگوں کے صدقات آئے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا جو سب پہ رکھ دیا جائے تو سب کے صدقات قبول ہونے کے واسطے کافی ہیں ان کے اخلاص کی وجہ سے. تو اللہ کے پاس کثرت نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ ملک میں اللہ نے کہا ہے کثرت عمل نہیں، حسن عمل دیکھا جائے گا. تو آپ کی نیت کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا. تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے؟ رضائے الہی کے لیے تھوڑا سا مال بھی خرچ کرنا، لوگوں میں واہ واہ کرنے کی نیت نہ رکھنا، یہ صدقہ جاریہ کا اہم درجہ ہے. قیامت میں اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں. ایک آخری حدیث سن لیجیے. قیامت میں اللہ تعالیٰ شہداء میں سے ایک شہید کو بلائے گا. کیا کارگزاری ہے؟ کہا میں نے اپنی جان آپ کے راستے میں دے دی. اللہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ جان دے دی، لیکن نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد یہ تھا کہ تو لوگ بڑا بہادر کا ہیں، کہا جا چکا، صلہ مل چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. عالم کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے علم کے دریا بہا دیے، اپنے علم سے ساری کائنات میں سب کے قلوب کو روشن کر دیا. اللہ پوچھیں گے نیت کیا تھی؟ یہی تھا کہ تجھ کو لوگ بڑا عالم کا ہیں، کہا جا چکا، تیرا مقصد پورا ہو گیا، تیرے واسطے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سخی کو بلائیں گے، سخی کہے گا میں نے اپنے مال کو خرچ کیا، ہر مد میں خرچ کیا، کوئی مد باقی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے تیری نیت کیا تھی؟ تجھے لوگ سخی کا ہیں، کہا جا چکا. یہ بڑے بڑے سورما ہیں جو محشر کے میدان میں آئیں گے. عالم آئے گا، شہید آئے گا، سخی آئے گا، لیکن نیت کی خرابی کی بنا پر ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مسلم کی روایت موجود ہے. اس لیے دونوں میں دکھانے کی کوشش مت کرو، جو بھی کرو اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کرو. رضائے الہی ہمارا مقصد ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، صدقہ جاریہ میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انعامات کی دل تھام کے بیٹھیے. کہ حرف دعا بے اثر گیا، ایسا نہیں کہ حرف دعا بے اثر گیا، کشتی کا ڈوبنا تھا کہ دریا اتر گیا. اس اسٹوڈنٹ کو 5,000 روپے کیش پرائز دے رہے ہیں. انہوں نے قرات میں انعام اول حاصل کیا ہے. محمد ابو بکر. دوسرا انعام ہے مارس ہائی اسکول محمد عامر. حیدرآباد.
मोहम्मद मुजम्मिल ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल नवाब साहब कुंडा, इन्हें हुस्न क़िरात कलाम पाक में तकरीबी इनाम दिया जा रहा है। मोहम्मद ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल मोहम्मद मुदस्सिर क्लास 5 मोहम्मद मुजम्मिल। नेक्स्ट मोहम्मद हुज़ैफा साहब किलपैट्रिक मिशन हाई स्कूल। इधर देखिए, मोहम्मद अहमद स्कॉलर मॉडल हाई स्कूल। इसके बाद अब ये जो ले रहे हैं सेंट मार्क हाई स्कूल के शेख फुरमान है। इसके बाद होली मदर हाई स्कूल, सीनियर क्वींस। इसके बाद नेक्स्ट है लिटिल स्टार हाई स्कूल वट्टापल्ली जूनियर टीम, अमरीन बेगम, नादिया बेगम, जोहरा फातिमा, सैफुल्ला खान। लिटिल स्टार हाई स्कूल, जल्दी से आइए। सर को क्या जा रहा है? लिटिल स्टार हाई स्कूल। नेक्स्ट है अब ये टीम अव्वल दुगम सुबह इनामत हो गए। अब इसके बाद में सीनियर टीम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्कूल है मुहद्दिस अदन हाई स्कूल सीनियर टीम। थोड़ा पीछे क्लोज क्लोज। नीले के जरा जाओ। सीनियर टीम नेक्स्ट स्कूल रिलायंस ग्रामर स्कूल सीनियर टीम हबीबा फातिमा, हुरैरा बीवी, सैयदा सूबिया अहमद, आरिफ कमर। ये बहुत लंबा टाइम था। रिलायंस ग्रामर स्कूल नवाब साहब कुंडा सीनियर टीम। सीनियर टीम क्रिसेंट हाई स्कूल। सीनियर टीम बुशरा, कंसार अहमद, आयशा फातिमा, ज़ेबा फातिमा। कैश प्राइज के साथ मोमेंटो भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट मॉडल तैयार किया गया है, इसलिए इन्हें भी कैश प्राइज और मोमेंटो दिया जा रहा है। मुनासिर आलम साहब एनके मॉडल हाई स्कूल हसन नगर। सर इधर पलटना सर।
صاحب پلٹی ہے. چلو سردار عبد الشاہی صاحب اسکالر ماڈل ہائی اسکول تلاپٹا. یہ سردار عبد الشاہی صاحب ہیں تلاپٹا اسکالر ماڈل ہائی اسکول میں. آپ بچوں کو درس و تدریس اپنے اس کے بعد نیکسٹ جناب جاوید احمد صاحب گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ٹولی چوکی. نیکسٹ جناب آزاد ہائی اسکول 2017 سے عادل صاحب وہاں پر رہا. تالیوں کی گونج اور گڑگڑاہٹ میں پورا ماحول آ جانا چاہیے. پھر سے جناب حسام صاحب کی گلوکوشی کی جا رہی ہے. زور سے تالیاں بجائیے. حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو قیام عمل میں آیا ہے اس کا واحد مقصد جو ہے وہ جو انگلش میڈیم اسکولس میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو دین سے واقف کروانا اور ان کی زندگیوں میں دین لانا. اور اس کام کے لیے جو غیر معمولی محنت ہو رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسکولوں کی تعداد وغیرہ باخر صاحب بتائیں گے. ہزاروں بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو بچے دین سے بالکل واقف ہی نہیں ہو سکتے تھے آج کے مظاہرے میں آپ دیکھ کے حیرت ہو جائیں گے کہ اتنی بہترین قرات پڑھ سک رہے اور پورے سیرت طیبہ کے بارے میں سوالات اور جوابات دے سک رہے. میں ہمارے باخر صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ وہ حرکیاتی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ سے اس پورے پروگرام کو سنگل ہینڈڈ جو ہے جناب غلامی ازانی صاحب چیئرمین کی سرپرستی میں بڑی محنت سے کر رہے ہیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام ٹرسٹیز جو ہیں پورے ٹرسٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں. بغیر ان لوگوں کی دن رات کی محنت کے یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر جو اسکولوں میں کام ہو رہا ہے ان اسکول کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلباء دین سے واقف ہو رہے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اس ٹرسٹ سے جو لوگ جڑ رہے ہیں جو لوگ اس کی اعانت کر رہے ہیں اور اس کو بہت پھیلانے کا کام ضروری جو ہمارے باخر صاحب کے سامنے ہے اس میں تعاون کی سخت ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ تعاون ہوگا تو اور ہزاروں بچے اس سے مستفید ہوں گے. تو امید ہے کہ اس کے کام میں بہت لوگ جڑیں گے اور انشاءاللہ کام بہت آگے بڑھے گا. آج کا یہ حیدرآباد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا جو فنکشن تھا جس میں 450 سے زیادہ طلباء صرف پارٹیسپیٹ کیے جبکہ ہمارے اسکولوں میں 12,500 طلباء جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے تھا کہ جو ہے بچوں نے کس طرح سے جو ہے سیرت پہ اور خیرت میں جس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا وہ خود اس بات کا غماز ہے کہ ہم جس طرح محنت کر رہے ہیں کہ آج کی قوم آنے والی قوم میں دین کو
کے ولولے کو جو ہے اجاگر کریں تاکہ آنے والی قوم میں جو ہے دین اسلام جو ہے وہ زندہ رہے اور وہ آگے چلتا رہے. ہم اس بات کے لیے آپ کے تعاون کے متمنی ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مالی تعاون کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 30-31 اسکول جو ہے ہمارے چل رہے ہیں، لیکن اور 10 اسکول ویٹنگ میں ہے. چونکہ مالی تعاون چاہیے، اس کے لیے جو ہے آپ کی طرف سے جو ہے مالی تعاون چاہیے. اگر مالی تعاون ملتا ہے تو ہم اسکول بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور آنے والی قوم کو جو ہے ہم دین سے واقف کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے ہم ممنون و مشکور ہیں. اور میرے ساتھیوں میں جناب نصیر الدین صاحب اور ہمارے فرحان صاحب ایڈوکیٹ اور جناب غلام یزدانی صاحب، سید عظمت اللہ صاحب، اور ان لوگوں کا یہ لوگ مدرسے ہیں، ان سے جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ ان کی سرپرستی ہم کو حاصل ہے. اور ان تمام ٹرسٹیوں کے جو وقت با وقت جو ہے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ہمیں اچھے مشوروں سے جو ہے سرفراز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ کاروان آگے بڑھے گا. نئے چراغ جل رہے ہیں، نئی روشنی ہے، نیا ہے زمانہ، نیا یہ سفر ہے. شکریہ بہت بہت.